بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وثیابک فطہر، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان۔ آج کے اس درس میں آپ کے سامنے طہارت کے چند مسائل پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور یہ بات طے پائی ہے کہ ہر اتوار کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک تربیتی درس ہوگا جس میں طہارت کے مسائل، وضو کے مسائل، وضو کا طریقہ، غسل کے مسائل، غسل کا طریقہ، اور غسل کو توڑنے والی چیزیں کیا کیا ہے، اور اسی طرح نماز کا طریقہ پیش کیا جائے گا۔ تو آج کے اس درس میں آپ کے سامنے طہارت کے چند مسائل پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ جان لے کہ طہارت اور نظافت یہ دو چیزیں ہیں، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ طہارت اور نظافت کا معنی الگ الگ ہے اور ان دونوں میں فرق ہے۔ ہر طہارت جو ہے نظافت ہوتی ہے، لیکن ہر نظافت طہارت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کپڑا ہے اور کپڑے پر مٹی لگ گئی ہو، غبار لگ گیا ہو، دھول لگ گئی ہو، تو وہ ایسا کپڑا پاک تو ہے، طاہر تو ہے، لیکن نظافت والا نہیں ہے، نظیف نہیں ہے۔ اور اگر کسی کپڑے کو پیشاب لگ گیا ہو، پیشاب کے قطرات لاحق ہو گئے ہو، تو ایسا کپڑا سوکھنے کے بعد نظیف تو دکھائی دے گا، صاف ستھرا تو دکھائی دے گا، لیکن حقیقت میں وہ طاہر نہیں ہوگا، پاک نہیں ہوگا۔ تو یہ طہارت اور نظافت میں فرق ہے۔ اب آئیے طہارت کا کیا معنی و مفہوم ہے۔ تو کتاب و سنت میں طہارت کے 4 معنی بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک ہے الطہارۃ المعنویہ، یعنی معنوی طہارت، ایسی طہارت جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، ایسے عقائد سے طہارت، ایسے شرک سے طہارت، یا اسی طرح کفر سے طہارت جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مغضوب ہے، ناپسندیدہ ہے، اسے طہارت معنویہ کہا جاتا ہے۔ تو طہارت معنویہ یہ طہارت کی پہلی قسم ہے، یا طہارت کا پہلا معنی ہے کہ شرک سے، کفر سے، باطل عقیدوں سے پاکی کو اختیار کرنا، طہارت حاصل کرنا، یہ طہارت معنویہ کہلاتا ہے۔ اور اسی لیے ایک مومن کو طاہر کہا جاتا ہے، اس کے ایمان کی وجہ سے، اس کے اسلام کی وجہ سے، اس کے اچھے عقائد کی وجہ سے، اور اسی طرح مشرک کو نجس کہا جاتا ہے، اس کے شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، اور باطل عقائد کی وجہ سے۔ دوسرا معنی طہارت کا جو کتاب و سنت میں آیا ہے وہ یہ کہ الطہارۃ من الحدث الاکبر، کہ بڑی ناپاکی سے طہارت حاصل کرنا، پاکی حاصل کرنا۔ بڑی ناپاکی سے مراد اگر کوئی شخص جنوبی ہو گیا ہو، منی خارج ہو گئی ہو، تو یہ بڑی ناپاکی ہے، اور اب اس سے پاکی حاصل کی جائے گی، طہارت حاصل کی جائے گی، تو اس کے لیے غسل کرنا واجب ہوگا، ضروری ہوگا۔ تو یہ طہارت کی دوسری قسم ہے، یا دوسرا معنی و مفہوم ہے۔ تیسرا معنی الطہارۃ من الحدث الاصغر، چھوٹی ناپاکی سے طہارت حاصل کرنا۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے وضو کر لیا تھا، وضو کرنے کے بعد ہوا خارج ہو گئی، اب یہ چھوٹی ناپاکی ہے، پھر اس کے بعد طہارت حاصل کرنا یعنی وضو کرنا، یہ کہلاتا ہے الطہارۃ من الحدث الاصغر، جو کہ طہارت کا تیسرا معنی ہے۔ طہارت کا چوتھا معنی یہ ہے کہ الطہارۃ من النجاسہ الحسیہ، حسی نجاست سے، حسی گندگی سے طہارت حاصل کرنا، یعنی جو گندگی دکھائی دیتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے کپڑوں کو کوئی نجاست پہنچ گئی، گندگی پہنچ گئی، تو اس گندگی کو صاف کر دینا، پاک کر دینا، طہارت حاصل کرنا، یہ نجاست حسیہ کہلاتا ہے۔ اور یہی طہارت کا چوتھا معنی ہے کہ الطہارۃ من النجاسۃ الحسیہ۔ اب طہارت حاصل کرنے یا پاکی صفائی کو اختیار کرنے اور نجاست کو دور کرنے کا سب سے عظیم ذریعہ اگر کوئی ہے تو وہ پانی ہے۔ پانی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، بہت ہی عظیم نعمت ہے، اور اس کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر پانی نہ ہو تو انسانوں کا جینا دوبھر ہو جائے، لوگ زندگی گزار نہ سکیں گے بلکہ چند دنوں بعد مر جائیں گے۔ تو پانی یہ اللہ کی نعمت ہے، اور ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کی ہے۔ تو پانی ایک ایسا عظیم ذریعہ ہے جو طہارت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نجاست کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، اور انسانوں کی زندگی کا ذریعہ ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ کہ ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے، صاف کر دے، یعنی پانی طہارت اور پاکی اور صفائی کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ ان الماء طہور لا ينجسه شیء کہ پانی پاک ہوتا ہے، اسے کوئی چیز نجس نہیں کر سکتی۔ اور سمندر کا پانی جو ہمارے پاس پایا جاتا ہے، چاہے وہ نل کا پانی ہو، ندی کا پانی ہو، نہر کا پانی ہو، تالاب کا پانی ہو، یہ پانی پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، طاہر بھی ہوتا ہے اور مطہر بھی ہوتا ہے، یعنی اس سے ہم طہارت بھی حاصل کر سکتے ہیں، نجاست بھی دور کر سکتے ہیں، وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں۔ اب سمندر کے پانی کا حکم کیا ہے؟ کیا سمندر کا پانی بھی طاہر ہوتا ہے، مطہر ہوتا ہے؟ تو ہاں، سمندر کا پانی بھی پاک ہوتا ہے، اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، نجاست کو دور کیا جا سکتا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ کہ پانی، سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ اب اگر کسی پانی میں نجاست گر جائے، گندگی گر جائے، تو ایسا پانی اگر اس کا کلر یا اس کا مزہ یا اس کی خوشبو، اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی بدل گئی تو وہ پانی نجس ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، اس پانی سے طہارت حاصل نہیں کی جائے گی، نہ ہی استنجا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی گندگی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ تین چیزوں کو دیکھنا ہے نجاست گرنے کے بعد۔ ایک، اگر اس کا کلر بدل گیا یا اس کی خوشبو بدل گئی یا اس کا مزہ بدل گیا۔ اب ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پانی ہے جو کہ ٹھہرا ہوا ہے، کئی مہینے، کئی ہفتے یا کئی سال گزرنے کی وجہ سے اس کا یا تو مزہ بدل گیا، یا تو خوشبو بدل گئی، یا تو کلر بدل گیا۔ نجاست گرنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ زیادہ دیر ٹھہرنے کی وجہ سے، زیادہ مہینے ٹھہرنے کی وجہ سے اگر اس کا مزہ، کلر، خوشبو بدل گئی تو ایسے پانی کا کیا حکم ہے؟ تو ایسے پانی کا حکم یہ ہے، جمہور علماء نے یہی کہا ہے کہ یجوز الطہارۃ بہ والوضوء بہ کہ ایسے پانی سے طہارت بھی حاصل کی جا سکتی ہے، وضو بھی کیا جا سکتا ہے، غسل بھی کیا جا سکتا ہے، ایسا پانی پاک ہے، کیونکہ اس میں نجاست نہیں گری بلکہ اس کی خوشبو یا کلر یا مزہ اس لیے بدلا کیونکہ وہ بہت دیر تک ٹھہرا ہوا تھا۔ اب ایسے پانی کا کیا حکم ہے جس میں بلی نے منہ ڈال لیا ہو؟ اب ہمارے پاس بلی ایک ایسا جانور ہے جو کہ ہمارے گھروں میں گھومنے والا جانور ہے، ہمارے درمیان رہنے والا جانور ہے، تو یہ چیز بہت زیادہ لاحق ہوتی ہے، پیش آتی ہے کہ برتن میں، پانی میں، پیالے میں، بکیٹ وغیرہ میں جس میں پانی ہو، پاک ہو، صاف ہو، اس میں بلی بعض اوقات منہ ڈال لیتی ہے، تو اس پانی سے جس میں بلی نے منہ ڈالا ہو وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، غسل کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا پانی پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے اور اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت قبشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے وضو کا پانی ڈالا، اچانک ایک بلی آئی اور اس برتن سے پینے لگی، اس پر حضرت ابو قتادہ نے مزید اس برتن کو بلی کے لیے ٹیڑھا کر دیا حتیٰ کہ بلی نے اس سے پی لیا۔ حضرت قبشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ حضرت ابو قتادہ نے اس وقت مجھے دیکھ لیا جب میں انہیں دیکھ رہی تھی، تو انہوں نے کہا اے بھتیجی کیا تو تعجب کرتی ہے؟ تو میں نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انہا لیست بنجس انہا من الطوافین علیکم کہ یہ بلی نجس اور پلید نہیں ہے، یہ تو تم پر پھرنے والی ہے، گھومنے والی ہے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ قد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بفضلہا کہ بے شک میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے اس کے یعنی بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کیا، آپ بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر لیتے تھے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر کسی پیالے میں، برتن میں، پانی میں بلی نے منہ ڈال لیا ہو تو وہ پانی پاک ہے، اس سے وضو کیا جا سکتا ہے، طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب جب بلی کی بات نکلی تو یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بلی کی محبت یہ ایک فطری چیز ہے، بلی خوبصورت ہوتی ہے، بلی ایک ایسا جانور ہے جو بہت ہی حسین اور جمیل اور اس سے محبت ہوتی ہے، لیکن یہاں پر ایک حدیث جو ذکر کی جاتی ہے جو کہ من گھڑت روایت ذکر کی جاتی ہے۔ کون سی روایت؟ کہ حب الحرۃ من الایمان، بلی سے محبت کرنا ایمان میں سے ہے۔ تو یاد رکھیں یہ من گھڑت روایت ہے، موضوع ہے۔
بلی کا تذکرہ نکلا، اسی لیے میں نے آپ کے سامنے یہ روایت پیش کر دی۔ اب رہا اس پانی کا مسئلہ جس پانی کو برف کے ذریعے، یعنی جو پانی نہیں تھا اصل میں برف تھا، برف کو پگھلایا گیا اور پانی بنایا گیا، یعنی برف پگھل گیا اور پانی بن گیا، تو اس پانی سے وضو، استنجا، طہارت وغیرہ کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے برف لایا ہو، برف کا ٹکڑا لایا ہو، برف کی لادی لایا ہو، اسے بکیٹ میں ڈال لیا ہو، اب وہ برف پگھل کر پانی بن گیا، تو اب ایسے پانی سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو ایسے پانی سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے اور ایسا پانی پاک ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم طہرنی بالماء والثلج والبرد، کہ اے اللہ مجھے پانی، برف اور اولے کے ساتھ پاک کر دے۔ تو پتہ یہ چلا کہ برف پگھل گیا، پانی بن گیا، تو اس پانی سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب رہا وہ پانی جس میں کیڑے پتنگے گر گئے ہو، تو ایسے پانی کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی پانی میں، کسی بکیٹ میں کیڑے مکوڑے، مکھی، مچھر، بچھو، یہ جانور اگر گر گئے ہو اور گر کر مر بھی گئے ہو، کیونکہ یہ ایسے جانور ہیں جو کہ جن کا خون نہیں بہتا، تو اگر یہ جانور گر گئے، چاہے وہ مکھی ہو، مچھر ہو، بچھو ہو، یا اسی طرح کیڑے مکوڑے ہو، تو ایسے جانور ان کا خون نہیں بہتا، تو اگر پانی میں گر گئے، مر بھی گئے، تو ایسا پانی پاک ہے، ان پانی سے، ایسے پانی سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ امام ابن المنذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس مسئلے میں اختلاف کا علم نہیں ہے، یعنی اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں، ایسا پانی پاک ہے، صاف ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ پانی نجس ہے، اور یہ بھی یقین نہیں ہے کہ یہ پانی پاک ہے، گویا کہ شک اور شبہ والا مسئلہ ہے۔ پانی ہے، اس کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ یہ پانی پاک ہے یا نجس ہے، تو ایسے پانی کا کیا حکم ہے؟ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسے ترک کرنا افضل ہے، اعلیٰ ہے، اولیٰ ہے۔ یعنی اگر شک ہو تو ایسے پانی کو چھوڑ کر دوسرا پانی لے لے، اگر موجود ہو، اگر دوسرا پانی موجود ہے ہی نہیں تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے، ویسے پانی کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر نجاست یا گندگی جوتے وغیرہ کو، چپل وغیرہ کو لگ گئی ہو تو اب کیا کریں؟ پانی سے بھی دھویا جا سکتا ہے، لیکن اسے پاک کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم مٹی پر رگڑ دیں، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد کو آئے تو اپنے جوتے کو پھیر کر دیکھے، اگر کسی میں گندگی دیکھے تو اسے زمین کے ساتھ رگڑ کر اسی میں نماز پڑھ لے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا وطئ الاذى بخفیہ فطہورہما التراب، کہ جب کوئی اپنے موزوں کو گندگی لگا دے تو انہیں پاک کرنے والی مٹی ہوتی ہے۔ تو اگر ہمارے چپل پر، ہمارے جوتے پر، ہماری جوتی پر گندگی لگ گئی ہو، غلاظت لگ گئی ہو، تو اسے پاک کرنے کا ایک ذریعہ کیا ہے کہ ہم اس جوتے کو، اس چپل کو مٹی پر رگڑ لے، وہ پاک ہو جائے گی۔ اب آدمی کا پیشاب اور بچوں کا پیشاب، اگر کسی آدمی نے کسی جگہ پر پیشاب کر لیا ہو تو اس کی پاکی اور صفائی کیسے ہوگی؟ اگر گھر میں کسی نے کر لیا ہو، گھر کے صحن میں کسی نے کر لیا ہو تو اس کی صفائی کیسے ہوگی؟ اس کی صفائی ہوگی پانی کے ذریعے، پانی کو بہا کر، جو کہ مشہور روایت ہے کہ ایک اعرابی نے مسجد کے صحن میں پیشاب کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ پانی لایا جائے اور پانی کو بہا دیا جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر بڑا آدمی ہے، بڑا شخص ہے، تو اس کے پیشاب کو پانی کے ساتھ دور کیا جائے گا، اس نجاست اور گندگی کو ختم کیا جائے گا، گویا کہ وہ جگہ پاک ہو گئی، صاف ہو گئی۔ اب رہا بچی اور بچے کا پیشاب، ایسی بچی، ایسی لڑکی اور ایسا لڑکا جو کہ دودھ پیتے ہیں، دودھ پینے والے بچی اور دودھ پینے والے بچے کے پیشاب کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر ہم نے کسی بچے کو گود میں لے لیا جو کہ دودھ پیتا بچہ ہے، اگر اس نے ہماری گود میں، ہمارے کپڑوں پر، ہمارے جسم پر پیشاب کر دیا تو اب اس کی پاکی کیسے ہوگی؟ اس کی پاکی ہوگی کہ اگر لڑکے نے پیشاب کیا ہے تو اس پیشاب کی جگہ پر پانی کے چھینٹے مار دے، اور اگر لڑکی جو کہ دودھ پیتی لڑکی ہے، اگر اس نے پیشاب کر لیا ہے تو اس جگہ کو، اس کپڑے کو، اس حصے کو دھو لے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، یغسل من بول الجاریۃ ویرش من بول الغلام، کہ لڑکی کے پیشاب کو دھویا جائے گا اور لڑکے کے پیشاب پر پانی کے چھینٹے مارے جائیں گے۔ حضرت ام قیس بنت محصن رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچے کو لے کر، جو کہ ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس بچے نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور فنضحہ ولم یغسلہ،
اس کپڑے پر پانی کے چھینٹے مار دیے اور اسے نہیں دھویا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر لڑکے نے پیشاب کر دیا ہو تو کیا کیا جائے؟ دھویا نہ جائے بلکہ پانی کے چھینٹے مار دیے۔ اگر کوئی دھو بھی رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ اور پاکی اور صفائی کا ذریعہ ہے۔ اب قضاء حاجت کا مسئلہ۔ قضاء حاجت اس کا معنی ہوتا ہے کہ اپنی حاجت کو پوری کرنا، حاجت سے فارغ ہو جانا۔ حاجت یہ پیشاب اور پاخانے دونوں سے کنایا ہے، پیشاب اور پاخانہ کرنے سے کنایا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ماخوذ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا قعد احدکم لحاجتہ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی حاجت کے لیے بیٹھے، یعنی اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، تو اسی سے قضاء حاجت ہے، جو کہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ قضاء حاجت کرنا یعنی پیشاب یا پاخانہ کرنا۔ اب یاد رکھیے پیشاب اور پاخانہ، یہ بھی پیشاب کا آنا، پاخانے کا آنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اس چیز کی تکلیف کو ہم ان لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں جنہیں پیشاب نہیں آتا یا جنہیں پاخانہ نہیں آتا، یا بہت ہی مشکل اور تکلیف کے اور مشقت کے ساتھ آتا ہے، تو گویا کہ اچھے طریقے سے آسانی کے ساتھ پیشاب اور پاخانے کا آ جانا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے کہ کھانے کے بعد اسے نکالنے کا بھی ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو قضاء حاجت، پیشاب یا پاخانہ، تو اسی کے چند مسائل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ قضاء حاجت کے لیے سب سے پہلی چیز تو جتنا ممکن ہو سکے چھپنے کی کوشش کرے، جتنا ممکن ہو سکے چھپنے کی کوشش کرے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الحاجہ لم يرفع ثوبہ حتی يدنو من الارض، سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کا ارادہ کرتے تو آپ اپنا لباس نہیں اٹھاتے، اپنا کپڑا نہیں اٹھاتے، مگر تب جب زمین سے قریب ہو جاتے۔ تو یہ حیا ہے، یہ شرم ہے کہ آپ جب بھی اگر آپ کو صحرا میں، میدان میں قضاء حاجت کرنا ہے تو آپ کیا کریں؟ حیا کا لحاظ رکھیں کہ اپنے کپڑے کو اب آگے پیشاب کرنا ہے، پاخانہ کرنا ہے، یہیں سے اپنی پینٹ یا لنگی یا وغیرہ نہ نکالے، بلکہ اس جگہ پر جائے، جگہ سے نیچے سے قریب ہو جائے، تب جا کر اپنی پینٹ یا اپنا کپڑا وغیرہ نکال دے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قضاء حاجت کے وقت چھپنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز سب سے زیادہ پسند تھی وہ زمین سے بلند جگہ اور کھجور کے درختوں کا جھنڈ تھا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی وہ قضاء حاجت کے لیے جائے تو چھپ جایا کرے، لوگوں کی نظروں سے، لوگوں کی نگاہوں سے اور لوگوں سے دور ہو جائے تاکہ لوگ اسے نہ دیکھ پائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر نکلے اور آپ قضاء حاجت کے لیے جب بھی جاتے غائب ہو جاتے اور آپ کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ تو گویا کہ قضاء حاجت کے وقت یہ لحاظ رکھے کہ ہم دوسروں سے چھپ کر یہ چیز کریں۔ اب اسی طرح قضاء حاجت کے وقت باتیں نہ کریں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ قضاء حاجت کے وقت وہ باتیں کرتے ہیں، جبکہ یاد رکھیں یہ ممنوع ہے، منع ہے، اور ایسے عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے کہ لا يتناجثنان على غائطهما فإن الله يمقت على ذلك، کہ دوران قضاء حاجت، چاہے پیشاب کر رہے ہو، پاخانہ کر رہے ہو، دوران قضاء حاجت دو شخص باہم گفتگو نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس فعل پر ناراض ہوتے ہیں۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے کہ ایک آدمی نے گزرتے ہوئے سلام کہا، فلم يردہ علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو جب بھی ہم قضاء حاجت کریں تو اس وقت باتیں نہ کریں، اور اگر ہمیں کسی نے سلام کر لیا ہے تو اس سلام کا جواب بھی نہ دے۔ اب سوال یہ ہے کہ قضاء حاجت کہیں پر بھی کر سکتے ہیں کہ پیشاب اور پاخانہ؟ نہیں، بلکہ چند جگہ ہیں جہاں پر قضاء حاجت کرنے سے منع کیا گیا ہے، پیشاب اور پاخانہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کون سی جگہ ہے جہاں پر منع ہے؟ جن میں سے ایک ہے روڈ، سڑک جس پر عام لوگ چلتے پھرتے ہیں، اور ایک ہے سایہ، چاہے وہ منڈپ کی شکل میں ہو، چاہے وہ درخت کا سایہ ہو جہاں پر لوگ رکتے ہیں، آرام کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، وہاں پر بھی منع ہے۔ اسی طرح تیسری چیز حمام ہے، جہاں پر نہایا جاتا ہے، غسل کیا جا سکتا ہے، وہاں پر بھی قضاء حاجت نہ کرے۔ اور اسی طرح جہاں پر منع ہے وہ ہے رکے ہوئے پانی میں،
ایسا پانی جو کہ رکا ہوا ہے، تھما ہوا ہے، بہنے والا نہیں ہے، تو یہاں پر پیشاب اور پاخانہ نہ کرے۔ سب سے پہلی چیز روڈ اور سڑک جہاں پر لوگ آتے اور جاتے ہیں، اور سایہ، ان دو جگہوں سے بچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اتقوا اللاعنین الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، کہ دو لعنت کا سبب بننے والی جگہوں سے اجتناب کرو، ایک لوگوں کے راستے میں، دوسرا سایہ دار جگہ میں قضائے حاجت سے بچو جہاں لوگ آرام کرتے ہیں۔ تو دو چیزیں، ایک ہے سڑک جہاں پر لوگ آتے اور جاتے ہیں، اور دوسرا ہے سایہ، چاہے وہ منڈپ کی شکل میں بنا ہوا ہو، بنایا گیا ہو، یا درختوں کا سایہ، یہاں پر قضائے حاجت سے بچے۔ تیسری چیز حمام، غسل خانہ۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یمتشط احدنا کل یوم او یبول فی مغتسلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ کنگھی کرنے اور نہانے کی جگہ میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ چوتھی چیز، رکے ہوئے اور کھڑے ہوئے، ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا، یہ بھی منع ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یبال فی الماء الراکد، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ ٹھہرے ہوئے جمے ہوئے پانی میں پیشاب کیا جائے۔ اب یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بوقت ضرورت کسی برتن میں پیشاب کیا جا سکتا ہے، کسی پیالے میں، کسی بوٹل میں یا کسی برتن میں پیشاب کیا جا سکتا ہے، لیکن بوقت ضرورت، جیسا کہ حدیث ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوتھی چیز، رکے ہوئے اور کھڑے ہوئے تھمے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے بھی بچے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یبال فی الماء الراکد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے رکے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بوقت ضرورت کسی پیالے میں، بوٹل میں یا برتن میں پیشاب کیا جا سکتا ہے، لیکن ضرورت ہی کے وقت۔ حضرت رقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لکڑی کا ایک پیالہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کے نیچے ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس میں پیشاب کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھال منگوایا تاکہ اس میں پیشاب کرے۔ تو اگر ضرورت ہے، اگر آپ نہیں جا سکتے، اٹھ کر نہیں جا سکتے، پریشانی ہے، بیماری ہے، تو ایسی حالت میں کسی پیالے میں، کسی برتن میں یا کسی بوٹل میں آپ پیشاب کر سکتے ہیں۔ اب پیشاب اور پاخانہ کرتے وقت یہ بات بھی ضروری ہے اور اس کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے کہ پیشاب اور پاخانہ کرتے وقت نہ تو ہمارا منہ قبلے کی طرف ہو اور نہ ہی ہماری پیٹھ قبلے کی طرف ہو، منہ اور پیٹھ قبلے کی طرف نہ ہو۔ جیسے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، نہانا ان نستقبل القبلۃ لغائط او بول، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم قبلے کی طرف رخ کریں پیشاب کرتے وقت یا پاخانہ کرتے وقت۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا، قضاء حاجت کے وقت قبلہ رخ مت بیٹھو اور نہ ہی اس کی طرف پشت کرو بلکہ مشرق یا مغرب کی جانب پھر جاؤ۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم شام آئے تو ہم نے ایسے بیت الخلاء دیکھے جو کہ کعبے کی جانب بنے ہوئے تھے، تو ہم کعبے سے انحراف کرتے اور اللہ سے استغفار کرتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب بھی ہم قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تو نہ تو قبلے کی طرف ہمارا منہ ہو اور نہ ہی ہماری پیٹھ ہو، اور بالخصوص جب کہ ہم میدان میں ہو، صحرا میں ہو، باہر ہو۔ اور بعض اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ ممانعت فضا میں ہے، عمارتوں میں نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص صحرا میں ہے، فضا میں ہے، میدان میں ہے، تب یہ ممانعت ہے کہ وہ نہ تو منہ قبلے کی طرف کرے اور نہ ہی پیٹھ۔ اگر عمارت میں ہے، بیت الخلاء میں ہے، چہار دیواری میں ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بھی بعض اہل علم نے بیان کیا ہے، لیکن افضل اور اعلیٰ یہی ہے کہ ہر حال میں قبلے کی طرف نہ تو منہ ہو اور نہ ہی پیٹھ ہو، یہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ اگر پانی نہ ہو تو کیسے کرے، طہارت کیسے حاصل کرے؟
استنجا اور استجمار، پانی سے اگر استنجا کر رہے ہیں، طہارت حاصل کر رہے ہیں تو اسے استنجا کہا جاتا ہے، جبکہ پتھر وغیرہ سے استنجا اگر کر رہے ہیں، طہارت حاصل کر رہے ہیں تو اسے استجمار کہا جاتا ہے۔ تو اگر پانی نہ ہو تب ایسی حالت میں پتھر وغیرہ یوز کیا جا سکتا ہے، پتھروں یعنی ڈھیلوں سے استنجا اور طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث کہ ان نستنجی باقل من 3 احجار، صحیح مسلم کی روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ ہم استنجا کریں 3 پتھروں سے کم سے، یعنی اگر ہمیں استجمار کرنا ہے، طہارت حاصل کرنا ہے تو 3 پتھر ہونا ضروری ہے، لازم ہے۔ ان 3 پتھروں سے ہم کیا کریں؟ طہارت حاصل کریں۔ 3 پتھر ہو یا مٹی کے ڈھیلے ہو یا اس کے قائم مقام کوئی بھی چیز ہو، اینٹ ہو، ٹیشو پیپر ہو، دستی ہو، کپڑا وغیرہ ہو، تو اس سے ہم استنجا حاصل کر سکتے ہیں، طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ اب منع ہے، منع 2 چیزوں سے ہے، ایک ہے ہڈی اور دوسرا ہے گوبر جو کہ سوکھ جاتا ہے، گوبر کا ٹکڑا۔ تو ان دونوں سے استنجا کرنے، طہارت حاصل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت میں ہے کہ او ان نستنجی برجیع او بعظم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم گوبر کے ٹکڑے سے استنجا کریں اور اسی طرح ہڈی سے پاکی حاصل کریں، طہارت حاصل کریں۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں جن سے استنجا نہیں کیا جا سکتا ہے، طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما 2 پتھر اور ایک گوبر کا خشک ٹکڑا لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پتھر لے لیے لیکن گوبر کا ٹکڑا پھینک دیا، یعنی گوبر کے ٹکڑے سے ہم طہارت حاصل نہیں کر سکتے۔ تو جمہور علماء کہتے ہیں کہ پتھر یا پتھر کے قائم مقام ہر چیز سے استنجا کیا جا سکتا ہے جو کہ جامد ہو، طاہر یعنی پاک اور صاف ہو، نجاست کو زائل ختم کرنے والی ہو اور جس کی کوئی حرمت اور تقدیس نہ ہو اور نہ ہی وہ کسی حیوان کا جز ہو، مثلا لکڑی سے بھی جائز ہے، کپڑے سے بھی جائز ہے، ٹیشو سے بھی جائز ہے، اینٹ سے بھی جائز ہے، مٹی کے ڈھیلے سے بھی، اور اسی طرح جو چیزیں پاک اور صاف ہے ان سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ 3 پتھر ہونا ضروری ہے۔ اب اگر 3 پتھر نہیں ہے تو ایک ہی پتھر کو استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن جگہ بدل دی جائے، 3 مرتبہ جگہ کو الگ الگ کر دیا جائے تب بھی یہ جائز ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہڈی اور گوبر کے ٹکڑے سے یا گوبر سے استنجا کرنے، طہارت حاصل کرنے سے کیوں منع کیا گیا؟ تو اس کی علت اور سبب اہل علم نے بیان کیا ہے۔ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ ہڈی سے اس لیے منع کیا گیا ہے کیونکہ وہ طعام الجن، جنوں کی غذا ہے، جنوں کا کھانا ہے، اور دوسری چیز کہ ہڈی ایک ایسی چیز ہے جس سے پاکی صفائی نہیں ہوتی، ہڈی میں یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ نجاست کو زائل کرے اور کسی جگہ کو صاف اور پاک کر دے۔ اور اسی طرح اہل علم بیان کرتے ہیں کہ ہڈی سے اس لیے بھی منع کیا گیا ہے، ہڈی یہ سبب بنتی ہے زخم ہونے کا، یعنی اگر ہم ہڈی استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس جگہ پر زخم ہو جائے، ہڈی چوب جائے اور وہ چیز یا وہ جگہ جو ہے زخمی ہو جائے، تو اسی لیے ہڈی سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے۔ اب ہڈی کے قائم مقام اگر کوئی چیز ہے جو کہ نقصان پہنچانے والی ہے، زخم پہنچانے والی ہے، مثال کے طور پر بلیڈ، اور اسی طرح ایسی لکڑی جو کہ نوکیلی ہو، اس سے بھی جو ہے زخم پہنچ سکتا ہو، تو یہ بھی چیزیں ایسی ہے جس سے استنجا جائز نہیں ہے، طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ اب ہے گوبر کے ٹکڑے سے یا گوبر سے کیوں نہیں کر سکتے، طہارت حاصل کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ اس لیے کہ اس کی 2 چیزیں ہیں یا 2 علتیں ہیں کہ ایک وہ جنوں کے جانوروں کا کھانا ہے، جنوں کے جانوروں کا کھانا اگر کوئی ہے تو وہ گوبر کا ٹکڑا ہے، گوبر ہے، اور اسی طرح دوسری چیز کہ گوبر ایک ایسی چیز ہے جو کہ نجس ہے، رکس ہے، اور نجس چیزیں طہارت حاصل نہیں کر سکتی، یعنی نجس کی وجہ سے، نجس کے ساتھ ناپاکی والی چیز سے ہم طہارت حاصل نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی پانی ہے وہ نجس ہو گیا ہو، ناپاک ہو گیا ہو، اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے کیا؟ نہیں کی جا سکتی۔ تو اس لیے جو نجس ہوتی ہے، ناپاک چیز ہوتی ہے، اس سے طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور بعض اہل نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ استنجا جائز نہیں ہے ہر مشروب اور ہر مأکول سے، یعنی ہر وہ چیز جو پی جانے والی ہے یا ہر وہ چیز جو کھائی جانے والی ہے، ایسی چیزوں سے بھی استنجا نہ کرے، ایسی چیزوں سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر شربت، جوس وغیرہ، نبیذ وغیرہ، ان سے استنجا نہیں کی جا سکتی ہے، یا کھانے کی جو چیزیں ہیں اس سے بھی طہارت حاصل یا استنجا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی پر قیاس یہ بھی کیا گیا ہے کہ ہر چیز جو محترم ہو، مقدس ہو، محترم ہو، یعنی جس کا احترام کیا جاتا ہے، احترام والی چیز ہوتی ہے، ایسی چیز سے بھی استنجا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر پیپر ہے، اردو پیپر ہے،
یا ایسا ورق ہے جس پر لکھا ہوا ہے، عربی میں چند باتیں لکھی ہوئی ہے، اردو میں لکھی ہوئی، یہ چیزیں محترم ہیں، یہ ورق محترم ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا کاغذ ہے جس پر لکھا ہوا نہیں ہے، کورا کاغذ ہے، تو ایسے کاغذ سے استنجا کر سکتے، لیکن جس پر لکھا ہوا ہے تو یہ محترم چیز ہے، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، تو ایسی چیز سے بھی استنجا نہ کرے، ایسی چیز سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرعی مسائل کو جاننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کے آگے کی اور چند باتیں طہارت ہی کے متعلق بیان کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔